قرآن کریم کے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں پہلی آیت ہے وَلِلَّهَ فَاعْبُدُوهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، رب کا شکر ادا کر کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور دوسری آیت اسی کے ضمن میں کہتی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگرچہ تم رب کا شکر ادا کریں گے تو تمہیں اور بھی دیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، تو کہہ دیا گیا کہ بے شک اس کا عذاب بہت ہی بڑا خطرناک ہے۔ تو معنی مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے انبیاء، ہم سنے اور پڑھے یہی چیز، ہمارے انبیاء نے رب العالمین کا شکر کس طرح ادا کیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کا شکر کیسے ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے حاضر تھے اور فرعون سے جب مقابلہ کر رہے تھے تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ جادوگر ہے، تو اسی لیے دنیا کے تمام جادوگروں کو طلب کیا۔ تمام جادوگر آئے، پورے میدان میں کھڑے ہیں جادوگر، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور اونچے حصے پر فرعون بیٹھا ہوا ہے اور ہر ایک کی کارکردگی دیکھ رہا ہے، جادوگری دیکھ رہا ہے کہ جادوگری کیا ہے ان کی، کہ یہ لوگ جادوگر تھے، آٹے کو لے کر مل کر جب ڈال رہے تھے تو آٹا مل کے جب نیچے گر رہا تھا تو سام کے بچے بن رہے تھے۔ جادوگروں نے جب اس طرح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ جب رب العالمین نے کہا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، جو عصا ہے، اس کو زمین پر مارو ہمارا نام لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مارا اللہ کا نام لے کر، تو وہ لکڑی جا کر عصا بن گیا، سارے سانپوں کو نگلتے ہوئے سیدھا فرعون کے قریب چلے گئی۔ تو کہا پورے جادوگروں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ فرعون نے کہا ارے موسیٰ تو الگ جادوگر نکلا، پورے جادوگروں کو اپنی طرف بنا لیا۔ اور غصہ آیا کس کو؟ فرعون کو۔ جب غصہ آیا تو فرعون کے دروازے میں سے کسی نے کہا ہے موسیٰ تم نے واقعی کام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، میرے طرف سے نہیں ہے۔ اور شکر ادا کیا رب کا کہ اللہ تو نے ساروں کے سامنے میری عزت بچا لی اور ساروں کے سامنے تیرے نشانی کو ثابت کر دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح اور آگے بڑھیں گے، حضرت ایوب علیہ السلام جن کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیڑے ہی کیڑے تھے، انہوں نے جب موسیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بادشاہ سے نوازا تھا کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے دولت کو چھین لیا۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے شکرانے کی نماز پڑھی، دعا کیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دولت کو کم کر دیا تاکہ میں تیری عبادت زیادہ کر سکوں۔ اور میں غصہ آیا شیطان مردود کو، کہا کہ اللہ یہ کیا ایسی عبادت کر رہا ہے؟ تو اس کی بیویوں پر خطرہ ہوا، کن کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویوں چلے گئے۔ تو پھر ایوب علیہ السلام نے سجدے میں رکھ کر دعا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اور بھی زیادہ موقع دیا تیرا عبادت کرنے کا۔ اور یہاں تک کہ جب جسم میں کیڑے ہی کیڑے تھے تو بیوی تنگ آ گئی، خدمت کرتے کرتے کہنے لگی تم رب کے نبی ہو، دعا کیوں نہیں کرتے؟ کم سے کم یہ کیڑے تو کم ہو جائیں، تمہارے اٹھانے بٹھانے میں مجھے آسانی تو ہو جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پورے مکمل 18 سال گزارنے کے بعد انہوں نے دعا کی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بے شک تو تکلیف کو دور کرنے والا، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دعا کی تو دعا سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ میرے سارے جسم میں کیڑے بھر دے مگر 2 جگہ مت بھر، 2 جگہ کیڑے مت بھر۔ تو دعا 2 جگہ کیا تھے؟ ایک زبان پر کیڑے نہ ڈال اللہ تاکہ میں تیرا نام لے سکوں، اور دل میں کیڑے نہ ڈال تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو وہ اللہ کو عطا اتنی پسند آئی میرے بھائیوں۔ تو معلوم یہ ہوا رب العالمین کا شکر ادا کرنے سے رب العالمین ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔